الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ فدق کا مسئلہ اہل سنت و جماعت اور شیعہ کے مابین ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی اور اتفاقی نظریہ ہے کہ فدق کے معاملہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ حق و صداقت اور ثواب پر مبنی تھا، جبکہ روافض شیعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرتے ہیں اور یہ باطل دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے فدق کے معاملہ میں جو فیصلہ کیا ہے وہ ظلم و زیادتی پر مبنی ہے اور انہوں نے اہل بیت کے حق کو غصب کیا ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ فدق کا یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے کچھ سال پہلے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنے بیان کے دوران پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس کے صفحہ نمبر 46 کی عبارت کو ڈسکس کیا اور عبارت کو ذکر کرنے کے بعد اس کی تشریح میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس کے لیے ایک جملہ یہ بولا، یعنی جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھیں۔ یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا مطالبہ کرتے وقت جب آپ نے مطالبہ کیا تو کہا کہ یعنی جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھیں۔ جب ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ بولا تو ان کے اس جملہ پر علماء نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور علماء نے یہ کہا کہ آپ اپنے اس جملہ سے رجوع کر لیں، یہ جس کانٹیکسٹ اور جس سیاق و سباق کے ساتھ جملہ بولا گیا ہے تو آپ کا یہ جملہ قابل مواخذہ ہے، لہذا آپ اس جملہ سے رجوع کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس جملہ اور اپنے بیان کی وضاحت میں بہت سارے بیانات ریکارڈ کروائے، پھر مسئلہ اجتہادی خطابی زیر بحث آیا، اجتہادات الانبیاء کے نام سے سیمینار بھی منعقد ہوا اور پھر عقیدہ معصومیت بھی زیر بحث آیا۔ اسی کے دوران ڈاکٹر صاحب نے مختلف سٹیٹمنٹس اور بیانات دیے۔ ایک بیان یہ بھی تھا، بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ ڈاکٹر صاحب کے جب مختلف بیانات آئے تو ان بیانات کے بعد بعض لوگ یہ سمجھے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے بولے گئے اس جملہ سے رجوع کر لیا ہے، یہ جملہ آئندہ ہم نہیں بولیں گے، اس کی جگہ پہ ہم دوبارہ یہ جملہ آئندہ سے بولیں گے، اس کی جگہ پہ کوئی اور جملہ دے دیا گیا۔ جو لفظ امکان خطا اور اس پر پھر آگے اس کی تشریح کے بولے گئے، آج اس گفتگو میں میں ان لفظوں کی جگہ اور لفظ دے رہا ہوں، یعنی لفظ امکان خطا یا پھر اس کی آگے تشریح، اس کی بھی یہ بھی نہ بولے جائیں اور جواب بھی دیا جائے۔ لوگ یہ سمجھے کہ شاید ڈاکٹر صاحب نے اپنے وہ بولے گئے جملے سے رجوع کر لیا ہے، یا یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت دی ہے اور وہ کہتے ہیں میری مراد یہ ہے کہ یہاں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے وہ اجتہاد کے اندر خطا ہوئی ہے، لہذا میری مراد خطا اجتہادی ہے۔ اور میں نے یہ بات پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی عبارت کی تشریح میں کہی ہے۔ اگر میرے اوپر آپ نے کوئی فتویٰ لگانا ہے، بیان دینا ہے، تو پہلے آپ پیر صاحب کے اوپر فتویٰ لگائیں، پیر صاحب کی عبارت کی تشریح کریں۔ بہرحال یہ سارے بیانات آئے، چونکہ آج کل بھی یہ مسئلہ ڈسکس کیا جا رہا ہے تو اس سلسلہ میں چونکہ میں نے جو اپنے تحفظات ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے پیش کیے تھے، ان میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ مسئلہ خطا اور یہ جو فدق کے معاملہ میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جو جملہ جس کانٹیکسٹ اور جس عبارت کی تشریح میں بولا ہے، ڈاکٹر صاحب کی یہ بات جو ہے اور یہ جملہ یہ قابل گرفت ہے، قابل مواخذہ ہے۔ وہ اس طرح، کیونکہ اس سے پہلے کہ میں اس
عبارت کی اور اس جملے کے اوپر جو میرے تحفظات ہیں اس کو پیش کروں، اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ ہم انسانوں میں نبیوں کے علاوہ صحابہ اور اہل بیت کو معصوم نہیں مانتے۔ جو صحابہ اور اہل بیت کو معصوم مانے وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے خارج ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاعرہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 187 پہ واضح طور پر لکھا کہ انسانوں میں صرف انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات معصوم ہیں، جو غیر نبی کو معصوم مانے وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے خارج ہے۔ یہ بات بھی طے شدہ ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں اور صحابہ اور اہل بیت علیہم الرضوان محفوظ ہیں۔ نبی معصوم اور صحابہ اور اہل بیت محفوظ ہیں۔ معصوم کون ہے؟ معصوم وہ ہے جس سے خطائے معصیت یعنی گناہ وہ ہونا ناممکن ہے، محال ہے، اور محفوظ وہ ہے کہ جس سے خطائے معصیت ہونا ممکن ہے، لیکن ممکن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو واقع بھی مانیں۔ اس تفصیل کے بعد پیر صاحب کی عبارت ہم پڑھ کے اس پر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے ایک رافضی کو جواب دیا۔ فدق کے معاملہ میں رافضی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ چونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ آیت تطہیر کی فضیلت میں شامل ہیں، لہذا وہ معصومہ ہیں، اور معصومہ ہونے کی بنیاد پر وہ فدق کے معاملہ میں امر ناجائز کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے جواب میں پیر صاحب نے اپنا جواب دیا۔ پہلے میں عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیر صاحب لکھتے ہیں، اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان کو پاک گردانا ہے، لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا۔ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ یعنی ان سے خطا کا سرزد ہونا ناممکن نہیں بلکہ ممکن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیر صاحب نے جس چیز کو ممکن مانا، آیا کہ یہ ممکن واقع بھی ہے کہ صرف ممکن ہی ہے؟ تو اس عبارت کو ڈسکس کرتے ہوئے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک قاعدہ بیان کیا، اور قاعدہ بیان کر کے یہ کہا کہ پیر صاحب کی عبارت کے اندر پیر صاحب نے جس چیز کو ممکن مانا ہے دراصل اس کو وقوع لازم ہے، وہ وقوع کو مستلزم ہے۔ اور وہ قاعدہ یہ بیان کیا، ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی کان مستلزما للوقوع، کہ اگر امکان کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو کان مستلزما للوقوع، تو وہ وقوع کو مستلزم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک ہے امکان خطا، ایک ہے وقوع خطا اور صدور خطا۔ اس سلسلہ میں بھی بہت سے لوگ انہوں نے اس بات میں بددیانتی کی ہے، یا پھر ویسے انہیں پتہ نہیں تھا تو غلطی کی ہے کہ پیر صاحب تو صرف امکان کی بات کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ان سے وقوع بھی ہوا۔ تو اس کی وضاحت بھی میں کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ بھی اصول فقہ پڑھے ہوئے ہیں، منطق پڑھے ہوئے ہیں، علم کلام پڑھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں ایک قانون پڑھ رہا ہوں، اور اگر وہ توجہ کریں گے انہیں مستحضر ہوگا۔ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی، کہ لفظ امکان جب کسی ایسی چیز کے بارے میں بولا جا رہا ہو جس کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے، کان مستلزما للوقوع، تو ایسا امکان جو ہے وہ وقوع کو مستلزم ہوگا۔ اب ان لوری دینے والوں کو کیا پتا ہے کہ استلزام کیا ہے، استلزام کی قسمیں کیا ہیں، اور امکان خطا کا مطلب وقوع خطا ہے،
اور امکان خطا مستلزم ہے وقوع خطا کو۔ لہذا پیر صاحب جس چیز کو ممکن مان رہے ہیں در حقیقت اس کو وقوع لازم ہے، وہ وقوع کو مستلزم ہے۔ لہذا پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ ممکن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قضیہ فدق میں سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ صرف ممکن نہیں ہے بلکہ واقع ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیر صاحب نے جس چیز کو ممکن مانا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے بیان کے مطابق در حقیقت واقع بھی ہے، کیونکہ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی کان مستلزما للوقوع، اگر امکان کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو تو وہ وقوع کو مستلزم ہے۔ پیر صاحب نے ایک چیز کو ممکن مانا، در حقیقت چونکہ ماضی کے ساتھ اس کا تعلق تھا تو اس کو وقوع لازم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیر صاحب نے یہاں امکان کس خطا کا مانا ہے، خطائے معصیت کا یا خطائے اجتہادی کا؟ تو ڈاکٹر صاحب ہی کا یہاں بیان موجود ہے، ڈاکٹر صاحب نے خود بیان دیا کہ یہاں پیر صاحب خطائے اجتہادی کی بات نہیں کر رہے۔ میں نے اس جواب کو، یہ بڑا بھاری جواب بنتا ہے بظاہر، میں نے پھر آگے خطا اجتہادی کا پہلو جو نکلتا تھا جو ہے جو لکھا ہے شارحین نے اس کی طرف کیا، لیکن پیر صاحب نے خطا اجتہادی کی بات نہیں کی، پیر صاحب نے مطلقاً خطا کی بات کی ہے، مطلقاً خطا۔ ثابت کیا ہوا؟ جب خطا اجتہادی کی بات نہیں کر رہے تو پھر خطا معصیت کی بات ہو رہی ہے، اور خطا معصیت کا امکان مان رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پیر صاحب جس کا امکان مان رہے ہیں در حقیقت وہ وقوع کو مستلزم ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پیر صاحب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خطا معصیت کا وقوع مان رہے ہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ اور پھر حقیقت یہ ہے کہ پیر صاحب نے اس مقام پہ جس خطا کو ممکن مانا ہے وہ ہے خطا معصیت ہی، کیونکہ پیر صاحب اہل بیت اطہار کے افراد سے عصمت کی نفی کر رہے ہیں، اور عصمت کے منافی نہیں مگر خطا معصیت۔ خطا اجتہادی عصمت کے منافی نہیں ہے بلکہ خطا معصیت یہ عصمت کے منافی ہے۔ جب ہم کسی سے عصمت کی نفی کریں گے تو اس کے لیے امکان اس خطا معصیت کا ماننا پڑے گا، جس کا پیر صاحب نے امکان مانا وہی عصمت کے منافی ہے، اور وہ ہے خطا معصیت۔ اور یہ عین عقیدہ اہل سنت ہے کہ خطا معصیت کا محفوظ کے لیے امکان ہے، لیکن امکان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقع بھی ہو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے پیر صاحب کی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے ایک تو پیر صاحب کے حوالے سے یہ کہا کہ پیر صاحب جس کو ممکن مان رہے ہیں وہ دراصل قاعدے کے مطابق واقع بھی ہے، اور یہاں ایک اور قاعدہ بیان کیا فقہ کی کتابوں سے کہ السؤال معاد فی الجواب، سوال جواب کے اندر لٹایا جاتا ہے۔ السؤال معاد فی الجواب، اور یہاں پر پیر صاحب نے لکھا اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے، لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی، چونکہ شیعہ کہتے ہیں وہ معصومہ ہے، لہذا ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اس کا پیر صاحب جواب دینا چاہتے ہیں، تو جس کا جواب دینا چاہتے ہیں وہ پھر جواب میں اس کا اعادہ معتبر ہوگا کہ انہوں نے کس کے بارے میں کہا، کس کا نام لیا روافض نے، پیر صاحب نے کس کا نام تذکرہ کیا دلیل میں، اس کے بعد جواب میں اسی ہستی کا سارا جواب ہے، اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ جو سوال کیا جاتا ہے وہی جواب کے اندر لٹایا جاتا ہے۔ اب سوال کے اندر رافضی نے یہ کہا تھا کہ سیدہ امر ناجائز کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ امر ناجائز کیا ہوتا ہے، خطا اجتہادی یا خطا معصیت؟ خطا معصیت ہوتا ہے، جس کو رافضی نے ناممکن اور محال کہا تھا اسی کو پیر صاحب نے ممکن کہا، لیکن ممکن کا مطلب واقع نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس ممکن کو واقع مانا پیر صاحب کے لیے بھی، پیر صاحب کی عبارت کے حوالے سے ان کے کھاتے میں، اور پھر اپنی طرف سے اس کی تشریح میں یہ کہا یعنی جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، اور پھر اس بات کا بار بار اصرار کیا کہ میں نے یہ جملہ جو بولا ہے وہ پیر صاحب کی عبارت کی تشریح میں بولا ہے۔
اور پیر صاحب کے حوالے سے اپنے بیانات دیے کہ پیر صاحب یہاں جو خطا ڈسکس کر رہے ہیں وہ خطا اجتہادی نہیں۔ تو اب ڈاکٹر صاحب کے اس بیان سے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے لیے خطائے معصیت کا نہ صرف امکان بلکہ خطائے معصیت کا وقوع لازم آ رہا ہے۔ اصل میں مسئلہ قابل گرفت یہ ہے، اصل میں مواخذہ اس پر ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ اس جملہ سے رجوع کرتے اور اپنے اس جملہ سے رجوع کر کے پھر عقیدہ معصومیت کو بیان کرتے اور پھر اجتہاد کا مسئلہ بیان کرتے تو اور بات تھی، لیکن اپنے اس جملہ سے کیا ڈاکٹر صاحب نے رجوع کر لیا، یا ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ اس مقام پہ سبقت لسانی سے ویسے نکل گیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ جملہ سبقت لسانی سے نہیں بلکہ خود اپنا ڈاکٹر صاحب کا بیان موجود ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جملہ مجھ سے سبقت لسانی سے نہیں بلکہ فکر قرآنی سے نکلا ہے۔ یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں، اکثر یہی سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح کوئی بات غیر ارادی سبقت لسانی سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے تو پھر واپس لے لینا چاہیے، اس میں ضد کیوں ہے؟ تو میں نے علماء و مشائخ سے بھی یہ کہا کہ یہ سبقت لسانی سے نہیں نکلا، یہ مسئلہ ہے ایمانی سے نکلا ہے اور فکر قرآنی سے نکلا ہے، تو میں اسے کس طرح واپس لوں؟ یعنی بالقصد والالتزام ڈاکٹر صاحب نے اس موقع پر جہاں خطائے معصیت کا امکان پیر صاحب ذکر کر رہے تھے وہاں ڈاکٹر صاحب نے اسی کی تشریح میں بالقصد والالتزام جو ہے وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو ہے وہ خطا کا جو جملہ ہے وہ خطا واقع مانی ہے۔ اور پھر اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے وہ جملہ تو ان سے نکل گیا یا انہوں نے بول دیا، آیا اس سے رجوع کر لیا کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس سے رجوع نہیں کیا۔ اس پر خود ڈاکٹر صاحب کا تحریری بیان جو ایک پوسٹر کی شکل میں انہوں نے شائع کیا۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، اگر آیت تطہیر کی تفسیر میں بولے گئے ان الفاظ کو غلط قرار دیتے ہوئے ان سے رجوع کی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہ آتی ہوتی تو انہیں 1000 بار واپس لے لیا جاتا۔ ان الفاظ سے اصول اہل سنت کے مطابق سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت پر تو کوئی آنچ نہیں آتی مگر واپس لینے سے عقیدہ ختم نبوت پر آنچ آتی ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو الفاظ جس موقع محال جس کنٹیکسٹ میں بولے تھے بالکل انہی الفاظ کے اوپر ڈاکٹر صاحب قائم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ان الفاظ سے رجوع نہیں کروں گا کیونکہ رجوع کروں تو عقیدہ ختم نبوت پہ آنچ آتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جس جگہ پہ لفظ بولے ہیں اس میں خطائے اجتہادی کا ذکر نہیں ہے، وہاں خطائے معصیت کا ذکر ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے بیان سے سیدہ پاک نے خطائے معصیت کا صرف امکانی بلکہ وقوع لازم آ رہا ہے، جو کہ یہ بیان یقیناً قابل گرفت ہے اور ڈاکٹر صاحب کو اپنے ان الفاظ سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ اب جو بیانات اس سلسلہ میں اپنی وضاحت میں ڈاکٹر صاحب نے دیے، مسئلہ خطائے اجتہادی کو ذکر کیا گیا اور علماء اہل سنت اور محدثین کی کتابوں سے جو ریفرنسز اور حوالہ جات دیے، اس سلسلہ میں فدق کے قضیہ کے حوالے سے مختصر اور جامع طریقے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ بات اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر، حدیث اور سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بطور وراثت فدق کا مطالبہ فرمایا۔ نہ صرف سیدہ پاک نے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج طیبات نے بھی بطور وراثت مطالبہ کیا۔ صحیح بخاری کے اندر 4034 نمبر حدیث ہے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان الی ابی بکر، ازواج طیبات نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ وہ وراثت کا مطالبہ کریں۔ جو جواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج طیبات کو دیا وہی جواب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سننے کے بعد کیا اس پر
کوئی رد عمل کا مظاہرہ کیا، ریاکشن کیا، یا کہ اس پر خاموش ہو گئیں؟ تو اس سلسلہ میں ایک ہمارے پاس جو موقف روایات اور احادیث کی روشنی میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے خاموشی اختیار کی، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج طیبات اس مسئلہ میں خاموش ہو گئیں۔ جامع ترمذی کے اندر 1609 نمبر روایت امام ترمذی لے کے آئے، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو سیدہ پاک نے کہا واللہ لا اکلمکما ابدا، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ دوبارہ کلام نہیں کروں گی، فماتت، حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اب اس روایت کو بیان کرنے کے بعد جو حدیث کے راوی ہیں علی بن عیسیٰ وہ کہتے معنی لا اکلمکما تعنی فی ھذا المیراث ابدا، اس کا معنی یہ ہے کہ میں تم سے کلام نہیں کروں گی، یعنی اس میراث کے بارے میں تم سے دوبارہ کلام نہیں کروں گی، انتما صادقان، تم دونوں سچے ہو۔ یعنی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معاملہ میں سچا کہا اور کہا کہ اس مسئلہ میں تمہارے ساتھ دوبارہ کلام نہیں کروں گی۔ دوسری روایت امام ابو زید عمر بن شبہ کی کتاب تاریخ المدینہ المنورہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123 پر یہی روایت جو ہے جس میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے وراثت کا مطالبہ کرنے کا ذکر ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں فہاجرتہ فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معاملہ میں پھر ان سے الگ ہو گئی، فلم تکلمہ فی ذالک المال حتی ماتت، پھر دوبارہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مال کے بارے میں کلام نہیں کیا حتیٰ کہ آپ کا وصال اقدس ہو گیا۔ اب اس چیز کو اگر لیا جائے تو اس کا مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج طیبات نے مطالبہ کیا، صدیق اکبر نے جواب دیا، وہ خاموش ہو گئی، ایسے ہی سیدہ پاک نے مطالبہ کیا، آپ کو جواب ملا تو آپ خاموش ہو گئیں۔ ایک تو چیز ہمیں کتابوں سے یہ ملتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی آئے جو کہ جن الفاظ کے اوپر محدثین نے کلام بھی کیا، کیونکہ ان روایتوں کے اندر جو مرکزی راوی ہے وہ ابن شہاب زہری ہیں۔ ابن شہاب زہری خود یا ان کے کسی شاگرد نے ان روایتوں کے اندر جو ادراج کیا ہے، کسی شاگرد نے یہ الفاظ ایڈ کر دیے، یا ابن شہاب زہری جو کہ ادراج کے اندر بڑے معروف ہیں، ان کی طرف سے حدیثوں کے اندر ادراج ہو گیا اور اس میں یہ الفاظ آئے کہ فہاجرتہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق کو انہوں نے چھوڑ دیا، غضبت، ناراض ہوئیں، ولم تکلمہ، اور پھر انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام نہیں کیا۔ اب یہ جو غضبناک ہونا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دینا اور حدیث سننے کے بعد ناراضگی کا اظہار کرنا، اس پر اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر ان الفاظ کو مان لیا جائے تو اس سے تو یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی گئی ہو اور وہ حدیث سننے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنا جو رد عمل یا ریاکشن کا مظاہرہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اور اس کے سامنے جب کوئی دلیل آتی ہے تو اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجران و غضب وہ اجتہاد کی بنیاد پہ تھا۔ محدثین کے جتنے حوالے پیش کیے جاتے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بھی اس پر گفتگو کی، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان الفاظ کو اگر ثابت رکھ کر بات کی جائے تو یہ غضب و ہجران وہ اجتہاد کی بنیاد پہ تھا۔ تو پھر سوال پھر وہی رہ گیا کہ اجتہاد کیسے ہوا جب حدیث ان کے سامنے آ گئی؟ تو بھائی حدیث سامنے آ گئی تو جب دلائل کسی مجتہد کے سامنے آتے ہیں، یا تو دلائل کا آپس میں تعارض ہو جائے یا ایک دلیل خاص ہو دوسری عام ہو، تو مجتہد اپنے منہج کے مطابق اس میں فیصلہ کرتا ہے، اور پھر فیصلہ نص کے آنے کے باوجود بھی اجتہاد باقی رہتا ہے جب تعارض نصوص ہو۔ اس کی ایک مثال موجود ہے، سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ نے یہ بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا طلاق کے بتہ والی عورت کے لیے نفقہ اور سکنا نہیں ہے،
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا نترک کتاب ربنا وسنت نبینا بقول امرأۃ لا ندری لعل حفظت ام نسیت. ہم ایک عورت کے قول کی وجہ سے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. ہو سکتا ہے کہ اسے بھول گیا ہو یا اس نے یاد رکھا ہو. صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے, جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے. فاطمہ بنت قیس حدیث بیان کر رہی ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سننے کے بعد بھی آپ نے جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ فرمایا. تو حدیث سننے کے بعد بھی اجتہاد ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ مجتہد کا اپنا جو منہج ہوتا ہے اس کے مطابق مجتہد دلائل کے اندر غور و فکر کرتا ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جو یہ جملہ جس موقع محل پہ بولا گیا یقیناً وہ قابل گرفت تھا. اگر ڈاکٹر صاحب اس جملہ سے اسی وقت رجوع کر لیتے تو یہ معاملات جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ یہاں تک نوبت نہ آتی. اللہ رب العزت میں صحیح معنوں میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سمجھنے, اعتقاد رکھنے اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.